السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سبات ڈرامہ سیریل میں میرال کو اپنے غرور و تکبر کی کیا سزا ملے گی؟ اس ڈرامے کی مکمل کہانی جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حسن ہر صورت عنایا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرال کی مخالفت کے ساتھ ساتھ اب اسے اپنے باپ کی مخالفت کا سامنا بھی ہوتا ہے، لیکن حسن کی ماں اس کا پورا ساتھ دیتی ہے۔ دونوں کا رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ یہ خبر میرال پر قیامت کی طرح ٹوٹتی ہے۔ حسن اسے اپنی شادی پر انوائٹ کرتا ہے، جس پر میرال کہتی ہے شادی تو کیا، اب میں تمہارے جنازے میں بھی نہیں آؤں گی۔ عنایا نے اپنی زندگی حسن کے ساتھ گزارنی ہے، نہ کہ میرال اور اس کے باپ کے ساتھ۔ اس لیے عنایا اپنی خوشیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی، بلکہ اپنی شادی کی ساری شاپنگ خود کرتی ہے۔ شادی کا جوڑا پہن کر اپنے ماں باپ کو دکھاتی ہے۔ عنایا کو زندگی میں پہلی بار اتنا خوش دیکھ کر اس کے ماں باپ بھی کافی خوش ہوتے ہیں اور اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کے لیے اسے ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں۔ میرال یہ سب کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ وہ حسن کی شادی کو روکنا چاہتی ہے، چاہے اس مقصد کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اپنے ماں باپ کو بھی روکتی ہے، اگر آپ لوگ حسن کی شادی میں شریک ہوئے تو میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ وہ اسے سمجھاتے ہیں حسن کی خوشی کے لیے ہمیں شریک ہونا ہی پڑے گا۔ میرال کو جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو وہ اپنے دوست علی سے کہتی ہے جس دن حسن کی شادی ہو رہی ہے اسی دن ہم دونوں شادی کریں گے۔ میرال یہ سب اس لیے کرتی ہے تاکہ دیکھ سکے اس کے ماں باپ حسن کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا مجھے، لیکن علی اس شادی سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے یہ صرف میرال کا جذباتی فیصلہ ہے۔ غصہ اترنے پر ہو سکتا ہے میرال کہہ دے کہ مجھے طلاق دو۔ حسن اور عنایا کی شادی کا دن آ جاتا ہے۔ میرال سارا دن گھر نہیں آتی اور نہ ہی اپنے بھائی کی شادی میں شریک ہوتی ہے۔ رات کو جب میرال گھر آتی ہے تو حسن عنایا کے ساتھ ملنے اس کے کمرے میں جاتا ہے۔ عنایا کو دیکھ کر میرال کا غصہ بے قابو ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں توڑ پھوڑ شروع کر دیتی ہے اور عنایا کو جان سے مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ عنایا حسن کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ میرال کا یہ غصہ دیکھ کر عنایا ڈر جاتی ہے۔ حسن تمہاری بہن مجھے جان سے ہی مار دے گی، اس گھر میں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حسن کہتا ہے تم فکر مت کرو، ہم بہت جلد ہنی مون کے لیے چلے جائیں گے۔ جب تک ہم واپس آئیں گے میرال کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ اگلے دن ہی حسن عنایا کو ساتھ لے کر ہنی مون پر چلا جاتا ہے۔ دونوں ایک ساتھ بہت اچھا وقت گزارتے ہیں۔ دوسری طرف میرال کی ملاقات ڈاکٹر حارث سے ہوتی ہے۔ حارث کو میرال بہت پسند آتی ہے، لیکن وہ اس کی نیچر سے واقف نہیں ہوتا۔ حارث اسے شادی کے لیے پرپوز کرتا ہے۔ میرال غصے میں انکار کر دیتی ہے، ہم صرف دوست ہیں۔ ساتھ وقت گزارنے کے بعد دونوں کافی کلوز ہو جاتے ہیں اور یہ دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف حسن اور عنایا اپنی زندگی میں بہت خوش ہوتے ہیں۔ دونوں جاب سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ فرید صاحب کو اب اپنے بیٹے کی کمی کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ اگر بیٹا ہی پاس نہ رہا تو یہ دولت جائیداد میرے کس کام کی ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ڈاکٹر حارث کے سامنے میرال کی اصلیت کھلنے لگتی ہے کہ یہ کس قدر انا کی دیوی ہے۔ اپنے شوہر کا خیال رکھنا تو دور، بات بھی مرضی سے کرتی ہے۔ ڈاکٹر حارث اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہر بار میرال اس کا منہ توڑ دیتی ہے۔ مجھے باتیں سننے کی عادت نہیں، اس لیے زیادہ لیکچر مت دیا کرو۔ ڈاکٹر حارث میرال کی حرکتوں سے تنگ آ جاتا ہے۔ اب وہ اپنی زندگی میں مزید اسے برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے طلاق نامہ میرال کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے اور اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیتا ہے۔ لیکن میرال کو اس بات کا بہت غصہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر حارث کو اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اس کے آفس جا کر شور ڈالتی ہے۔ حارث میرال کا آفس آنا بھی بند کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں ناکام ہونے کے بعد میرال دوبارہ اپنے باپ کے گھر واپس آ جاتی ہے۔ دوسری طرف حسن اور عنایا کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات جب فرید صاحب کو پتہ چلتی ہے ان سے رہا نہیں جاتا۔ فرید صاحب کو اپنے بزنس میں بھی خاصی باری نقصان ہوتا ہے۔ ان کی عقل ٹھکانے آ چکی ہے۔ وہ حسن کو لینے چلے جاتے ہیں، عنایا سے معافی مانگتے ہیں اور ان لوگوں کو ساتھ لے کر گھر آ جاتے ہیں۔ عنایا اور اس کا بچہ میرال کو بہت تکلیف دیتا ہے۔ وہ ایک دن عنایا کو خوب بے عزت کرتی ہے، جس پر عنایا کہتی ہے تم اس دنیا کی سب سے ناکام لڑکی ہو جس نے اپنے غرور و تکبر میں آ کر خود کو برباد کر لیا۔ کبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر دیکھنا، تمہارے پاس کچھ نہیں بچا۔ میرال کو آج اپنی ناکامی کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ وہ گاڑی لے کر گھر سے نکل جاتی ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ میرال بچ تو جاتی ہے لیکن ساری زندگی کے لیے معذور ہو کر ویل چیئر پر آ جاتی ہے۔ اب وہ دوسروں کی محتاجی میں زندگی گزارتی ہے۔ اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا۔ تو دوستو، آپ کو سبات ڈرامے کی یہ پریڈکشن کیسی لگی؟ کیا میرال کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ شکریہ۔